حکایت رومی کی کتاب میں ایک حکایت جس کا نام ہے طوطا اور گنجا فقیر لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہلدی، تیل اور مرچیں بیچنے والے ایک پنساری کے پاس نہایت خوبصورت اور طرح طرح کی بولیاں بولنے والا ایک طوطا تھا۔ تمام دن وہ پنساری کی دکان پر بیٹھا رہتا اور گاہکوں سے مزے کی باتیں کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پنساری کسی کام سے اپنے گھر گیا اور طوطے کو دکان کی نگہبانی کے لیے چھوڑ گیا۔ یکایک ایک بلی چوہے پر لپکی۔ طوطا اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف اڑا تو تیل کی کپیاں دکان میں لڑک گئیں اور فرش پر سب تیل ہی تیل پھیل گیا۔ پنساری دکان پر واپس آیا تو دیکھا کہ فرش پر تیل کی کپیاں لڑکی ہوئی تھیں اور بہت سا تیل ضائع ہو چکا ہے۔ پنساری نے طیش میں آ کر طوطے کی کھوپڑی پر ایسا ہاتھ مارا کہ اس کے سر کے بال تمام جھڑ گئے اور وہ گنجا ہو گیا۔ طوطے کو اپنے بال جھڑ جانے کا ایسا رنج ہوا کہ کہاں تو بلبل ہزار داستان بنا ہوا تھا اور کہاں ایک دم بولنا بند ہو گیا اور اس نے بالکل بولنا چھوڑ دیا۔ پنساری نے طوطے کو ہنسانے اور خوش کرنے کی بہتری کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پنساری کو طوطے سے بڑی محبت تھی اور طوطے کی خاموشی اس کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی اس حرکت پر بہت پشیمانی اور ندامت تھی، لیکن خواہ مخواہ ذرا سی بات پر طوطے کو چبھ لگی ہوئی تھی اور اسی رنج میں وہ ہر فقیر اور درویش کے آگے نذرانے پیش کر کے دعا کا خواستگار ہوتا کہ کسی طرح طوطے کی بند زبان کھل جائے۔ کئی دن گزر گئے اور طوطا بول کر نہ دیا۔ ایک روز بیچارہ پنساری اسی غم میں حیران پریشان اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک درویش خدا مست 4 ابرو کا صفایا کیے اور الٹے پیالے کی طرح کھوپڑی گھٹائے پنساری کی دکان کے سامنے گزرا، یعنی اس کی ابرو تک بھی نہیں تھی اور سر پہ اس کے بال بالکل بھی نہیں تھے، تو وہ دکان کے سامنے سے گزرا۔ طوطے نے جو اس گنجے فقیر کو دیکھا بے اختیار پکارا، ابے او گنجے فقیر، معلوم ہوتا ہے تو نے بھی کہیں تیل کی کپی گرائی ہے جو تجھے سزا کے طور پر گنجا ہونا پڑا۔ طوطے کی آواز سن کر آس پاس والے بھی ہنس پڑے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، یہ طوطا بھی اس فقیر کو اپنی طرح کا سمجھتا ہے۔ اس حکایت سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس حکایت میں اصل میں یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر گنجے کو اس کو اپنا غم یاد آ گیا طوطے کو، کیونکہ طوطے سے جو غلطی ہوئی تھی تیل گرانے کی اس پر اس کے دکان والے نے تھپڑ مارا تھا۔ وہ تو تھپڑ مار کے بھول گیا لیکن اس کو اپنے گنجے ہونے کا بڑا افسوس رہا، اور جیسے ہی اس نے اپنے جیسا ہی آدمی دیکھا تو اس نے سوچا شاید اس کو بھی کوئی سزا ملی ہوگی۔ اس حکایت سے یہ عقل نکلتی ہے کہ تم اپنے احوال پر خدا کے پاک بندوں کا قیاس مت کرو۔ دیکھو، لکھنے میں شیر یعنی درندہ اور شیر یعنی دودھ کی صورت ایک سی ہے، یعنی شیر شین یہ رے اور شیر شین یہ رے، لیکن معنی بالکل دونوں کے الگ الگ ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے خدا کے نیک اور پہنچے ہوئے بزرگوں کو نہ پہچانا اور راہ سے بھٹک گئے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو سزا ہمیں کسی غلطی کی وجہ سے ملی ہے وہ اگلے کی بھی سزا ہی ہو سکتا ہے وہ اس کی آزمائش ہو۔ تو اپنے برابر ہی ہر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم غلط ہیں تو سامنے والا بھی غلط ہوگا۔ ہم سے تو غلطی ہوئی لیکن ہو سکتا ہے اس سے کوئی اچانک ایک حادثہ ہو گیا ہو، تو خیال رکھنا چاہیے، کسی کو بھی ایک دم سے بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔